السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے جرائم کی دلدل۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ میری منگنی عادل سے ہونے پر سبھی گھر والے خوش تھے۔ وہ بہت لائق طالب علم تھا، BSc میں فرسٹ پوزیشن لایا تھا۔ والد صاحب کا خیال تھا کہ اتنا لائق جو ان جس کمپنی یوں بھی جائے گا ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ والد صاحب نے منگنی کے وقت یہ شرط رکھی تھی کہ شادی تبھی ہوگی جب تم برسر روزگار ہو جاؤ گے۔ اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، کئی محکموں میں درخواستیں دیں، انٹرویو بھی دیے، مگر ملازمت نہ ملی۔ ہر جگہ رشوت اور سفارش کا معاملہ تھا۔ والد صاحب اگرچہ خوشحال اور بڑے جنرل سٹور کے مالک تھے، لیکن وہ بھی کوئی تگڑی سفارش نہ ڈھونڈ پائے۔ وہ چونکہ خود کم تعلیم یافتہ تھے، لہذا ان کی آرزو تھی کہ داماد پڑھا لکھا ہو، لیکن میرے سادہ دل باپ اور چچا کو علم نہیں تھا کہ یہاں تو نوکریاں بکتی ہیں۔ اب عادل کی آنکھیں بھی گھیلی، جو پوزیشن لا کر اعلیٰ ملازمت کا حصول بڑا آسان سمجھتا تھا۔ بہرحال تنگ آ کر اس نے ایک معمولی نوکری پکڑ لی، مگر تنخواہ تھوڑی تھی، لہذا اسے بھی چھوڑ دیا اور مقابلے کے امتحان کی تیاری کا ارادہ کر لیا۔ ادھر والدہ ہر وقت چاچی کے کان کھاتی رہتی تھی کہ نہ جانے تمہارے بیٹے کو کب نوکری ملے گی، آخر ہم کب تک اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھیں گے۔ اماں کی مسلسل اس قسم کی باتوں سے چاچی پریشان ہو گئی۔ والد نے سوچا کہ عادل کو نوکری نہیں ملتی تو اس کو کوئی کاروبار کرا دیتا ہوں، بیٹی کو جہیز تو دینا ہے، وہی پیسہ نقد دیے دیتا ہوں تاکہ لڑکا کاروبار کر لے۔ انہوں نے عادل سے بات کی، اس کو مجھ سے محبت تھی، میں بھی اس کو بہت چاہتی تھی، مگر میرے والدین نے اس مسئلے کو پیچیدہ بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم دونوں ہی پریشان تھے۔ تاہم عادل نے یہ کہہ کر رقم لینے سے انکار کر دیا کہ مجھے کاروبار کا تجربہ نہیں ہے، اگر کامیاب نہ ہوا تو پیسہ بھی ضائع ہو جائے گا اور آپ کا غصہ برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ مجھے اپنے کاروبار میں شامل کر لیں یا پھر میں مقابلے کے امتحان کی تیاری کرتا ہوں۔ انہی دنوں عادل کے ایک دوست نے کہا کہ میرے چچا کے ایک واقف کار کو ایک نوجوان کی ضرورت ہے جو ان کا کاروبار دیکھ سکے، وہ اچھی تنخواہ دینے پر تیار ہیں، تم اگر راضی ہو تو میں اپنے چچا سے کہوں۔ یوں دوست کے چچا کی معرفت اس کی ملاقات سیٹھ امین سے ہوئی۔ اس نے عادل سے مالی حالات پوچھے اور اندازہ کر لیا کہ یہ بہت ضرورت مند ہے۔ اس نے عادل کو اچھی تنخواہ پر ملازم رکھ لیا اور کہا کہ 2-4 دن میں کام کی نوعیت کو سمجھ لو گے۔ اس کے والدین نے بھی کہا کہ اب اس ملازمت کو مت گنوانا اور مقابلے کے امتحان کی تیاری کا بعد میں سوچنا۔ اب وہ باقاعدگی سے سیٹھ امین کے آفس جانے لگا۔ شروع میں انہوں نے اسے اپنے گاڑیوں کے شوروم لگا دیا کہ تمہاری ڈیوٹی ان گاڑیوں کی دیکھ بھال اور ان کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، میں تمہیں کچھ دن پر رکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد کاروبار کی ذمہ داریاں سونپوں گا۔ کچھ دنوں بعد سیٹھ نے اسے اپنے گیراج میں بھیج دیا اور کہا کہ یہاں جو لڑکا تھا جب بھی چھٹی سے واپس آئے گا تب تک تمہیں گاڑیوں کی دھلائی کرنی ہے۔ عادل کچھ حیران ہوا لیکن خاموش رہا۔ اس نے سوچا کہ سیٹھ نے تنخواہ میں کمی نہیں کی ہے تو کوئی بات نہیں، چند دن گیراج میں ہی صحیح، سیٹھ کو خوش رکھنا ضروری۔ اس نے اپنی شادی کے لیے رقم اکٹھی کرنی تھی، پھر آگے بہن کی بھی شادی کرنی تھی، اس کا رشتہ بھی طے تھا، لہذا اس ڈیوٹی میں اہانت محسوس کرنے کی بجائے تندہی اور دیانتداری سے اپنے فرائض ادا کرنے میں لگ گیا۔ اس کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی کام کرتے تھے، لیکن ان کی ظاہری حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ ان کا پہناوا اور رہن سہن ان کو امیر ظاہر کرتا تھا۔ وہ بھی یہی کام کرتے تھے مگر اکثر غائب بھی ہو جاتے تھے۔ عادل کو لگتا تھا کہ وہ اس کو پرکھنے کی خاطر یہاں آتے ہیں۔ وہ عادل سے کوئی سوال نہ کرتے، بس رسمی سی
सी गुफ्तगू उनके दरमियान होती थी। एक रोज आदिल काम पर आया तो वहाँ कोई न था। उसने हैरत से इधर उधर देखा, गिराज तो खुला हुआ था मगर कोई शख्स मौजूद न था। गिराज में मालिक का दफ्तर भी था, वहाँ भी कोई मौजूद न था। वो बाहर आने को था कि खटके की आवाज आई और वो ये देखकर हैरत में डूब गया कि फर्श का एक टुकड़ा आहिस्ता आहिस्ता सिरक रहा था। वो फौरन वहाँ रखी मेज के पीछे छुप गया क्योंकि वो खौफजदा हो गया था। फर्श में रास्ता बन जाने के बाद वही दोनों लड़के बारी बारी बाहर आए और कोई बटन दबाया तो वो टुकड़ा फिर से बराबर हो गया। उनको इल्म न था कि कोई मेज के पीछे छुपा हुआ है। उस दिन पहली बार आदिल को पता चला कि गिराज के नीचे भी एक कमरा है। उससे शक गुजरा कि ये लोग शायद कुछ गलत काम भी करते हैं, क्योंकि जब वो बेसमेंट से बाहर आए थे तब उन्होंने कालीन बिछाकर इस जगह को छुपा दिया था। जब वो गेट के पास गए तो एक ने दूसरे से कहा, कितनी बार तुमसे कहा है कि दरवाजा बंद कर दिया करो, तुम फिर लापरवाही कर जाते हो। किसी दिन सेठ को पता चल गया तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर दोनों गिराज में आए। एक चाय लेने के लिए बाहर निकल गया और दूसरा एक गाड़ी की डिक्की खोलकर उस पर झुक गया। तन्हा आदिल जल्दी से दूसरी गाड़ी के पीछे बैठ गया जैसे उसके पैसे साफ कर रहा हो। तुम कब आए? वहाँ मौजूद नौजवान ने डिक्की से सर निकाल कर पूछा। बस अभी अभी, ये कहकर आदिल ने अपने हवास दुरुस्त किए और काम में महू हो गया। अगले रोज वो दोनों नहीं आए थे। काम खत्म करने के बाद आदिल के दिल में तजस्सुस ने हलचल मचा दी। उसने सोचा कि देखो तो कालीन के नीचे क्या है। कालीन हटाने पर वहाँ एक बटन नजर आया। उसने बटन दबाया तो फटा हट गया और नीचे जाने का रास्ता खुलता गया। नीचे सीढ़ियाँ थीं। वो नीचे उतर गया, लेकिन सीढ़ियाँ उतरते ही उस पर क़यामत टूट पड़ी। पीछे से उसके सर पर जबरदस्त ज़रब लगाई गई। उसे कोई होश ना रहा और जब होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया, जहाँ उसके घर वाले, मैं और मेरे वालिद मौजूद थे। हम सब भी परेशान थे। आदिल के सर पर पट्टियां बंधी हुई थीं, एक बाजू और टांग जख्मी थी। तभी नर्स आकर बोली कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप सब बाहर चले जाएं। हमारे जाने के बाद डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। इसके पीछे ही गिराज में काम करने वाला नौजवान फराज भी था। आदिल को होश आ चुका था। वो फराज को देखकर हैरान हो गया। डॉक्टर साहब के जाने के बाद फराज उससे बोला, कुछ देर बाद पुलिस वाले बयान लेने आएंगे और पूछेंगे कि तुम्हें किसने जख्मी किया है। बास ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और कहा है कि तुम बयान में कहोगे कि तुम तनख्वाह लेकर घर आ रहे थे कि रास्ते में 2 अफराद ने तुम पर हमला कर दिया और तुम्हारा बटवा और रुपए छीन कर फरार हो गए।